اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے کل سورۃ البقرہ کا 3rd رکوع سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں ہم نے 2 آیات دیکھی تھی۔ ایک آیت جو تھی فرسٹ، اس کی 21، اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا۔ جو 22 تھی نا، وہ میں نے بریفلی ایکسپلین کی تھی۔ میں اس کو آج تھوڑا زیادہ ڈسکرائب کرتی ہوں۔ اس میں نا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو 4 نعمتوں کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد 4 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا اس کے بدلے میں ہم سے کیا مانگا تھا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اینڈ پہ تھا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ جو پہلی 4 نعمتوں کا ذکر تھا نا، وہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا، اور وہ ہمارے وہ اس کو اتنا زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ نقطہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جانے انجانے میں، جان بوجھ کر یا اسے نہ پتا ہو، اگر کسی بھی انسان نے کبھی بھی شرک کیا نا، تو بس وہ کسی صورت بھی جہنم سے باہر نہیں آ سکتا۔ اور یہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے اوپر والا، سب سے پہلا، جب بھی کبیرہ گناہوں کا ذکر ہوتا ہے نا، جو سب سے پہلے گناہ ہوتا ہے نا، وہ ہے شرک کرنا۔ اس کے بعد یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، کسی صورت بھی معافی نہیں ہے۔ اگر کسی بھی انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا نا، تو وہ کفر پر ہی مرے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ جہنم میں ہی جائے گا، جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایون یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان نے شرک نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ وحدانیت پہ ہی ایمان رکھا ہے، اور ساری زندگی اللہ کو ایک مانتے ہوئے ہی دنیا سے چلا گیا، پھر اس نے چھوٹے بڑے گناہ اگر کیے بھی ہیں شرک کے علاوہ کوئی اور، تو اللہ تعالیٰ نا انہیں تو معاف کر دے گا قیامت کے دن، مطلب اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ لیکن شرک وہ واحد گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ اب میں نا اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرنا چاہتی ہوں، تاکہ کوئی بھی شک و شبہات اگر ہمارے دماغ میں ہے نا اس کے لیے، اور نہ ہماری آج کل جیسے ہماری روٹین چل رہی ہے، اور ہمارے نا لائف کے اندر کچھ چیزیں ایسی آ چکی ہیں جو ہیں تو شرک، لیکن ہمیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، اور نادانستہ طور پہ ہم لوگ ان چیزوں میں لگ چکے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس شرک کی چیز جو کہ انڈائریکٹلی ہمیں شرک کی طرف لے کے جانی ہے، ہم نے ان سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں شرک کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کی اقسام کون سی ہیں، اور ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہرانا یا اس کا ہمسر بنانا، ٹھیک ہے؟ مطلب اگر کوئی بھی چیز ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یا اس چیز کا نظام اللہ نے چلانا ہے، پھر اگر ہم یہ سمجھیں گے نا کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی خدا نہ خواستہ ہیلپ کر رہی ہے، یا اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اور شرک کس صورت میں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نا 99 نیمز ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 99 ناموں میں سے نا کوئی ایک بھی صفت ہم کسی اور کے ساتھ اسے شریک کریں گے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے امیجن کرنے کے لیے نا کہ اللہ کی ذات ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن سمجھنے کے لیے یہ 99 نیمز بیسٹ طریقہ ہے۔ اس میں ایک صفت کو آپ لوگوں کو میں کہوں گی کہ آپ لوگ نا اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کیا ہے، ان 99 نیمز کو یاد کریں۔ صرف یاد نہیں، ان کے مطلب آپ لوگوں کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں نا پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات کون ہے، اور اس کی کوئی ایک بھی صفت ان 99 نیمز میں سے، جتنی بھی یہ صفات ہے نا، اس میں سے کوئی ایک بھی صفت کسی اور کے ساتھ کسی اور میں نہیں ہے، نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم کوئی ایک بھی پوائنٹ، جیسے کہ اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی اور کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، پھر عبادات میں۔ ہم لوگوں نے کہا تھا ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم نے زبان سے بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شکر ہے نا، وہ ہم نے صرف اللہ کا کرنا ہے، جو تعریف ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عبادت میں، ہم لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں، تو جو ہم لوگ جھکتے ہیں نا، جو رکوع کرتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے عبادت میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں نا، وہ ہم نے صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ ہم کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، کسی قبر کے سامنے، کسی انسان کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں عبادات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ اور عبادات میں جون سی، جیسے کہ ہم لوگ کعبہ کا طواف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے کعبہ جو ہے اللہ کا گھر، اس کا طواف کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کا نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک عبادت ہے نا۔ ہم کسی اور چیز کا طواف نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ ہم لوگ نا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم لوگوں نے صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، کسی انسان سے، کسی بے جان چیز سے، کسی جانور سے، کسی درخت سے. جیسے لوگ توہم پرستی میں کرتے ہیں نا کہ کسی درخت کو بہت زیادہ لکی سمجھ لینا، کسی چیز کو اپنے لیے لکی سمجھ لینا نا، یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے. اب دیکھیں پورے قرآن پاک میں کسی بھی حدیث میں کوئی ایک حدیث اٹھا کے بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو کہ فلاں چیز لکی ہے اور فلاں چیز ان لکی ہے، یا یہ چیز بدشگونی پیدا کرتی ہے اور یہ نیک شگون پیدا کرتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ایک اور پوائنٹ جو ہے نا سمجھنے کے لیے، اگر ہمیں کبھی بھی یہ لگتا ہے نا کہ ہماری قسمت کو، ہمارے فیوچر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے، سپوز کہ اسٹارز پہ جو بلیو ہوتا ہے، یا ہم کسی بھی اسٹون کو اپنے لیے لکی سمجھ لیں، کسی کلر کو، کسی جانور کو، یا کچھ بھی اس طرح کا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے ایمان مفصل جو ہے اور ایمان مجمل، میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ان کو یاد کریں، ان کے مطلب کو سمجھیں. اس میں آتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. اب یہ جو میں ورڈز بولنے لگی ہوں نا، یہ دھیان سے سنیں. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ میری تقدیر اچھی ہو یا بری، ٹھیک ہے، اچھی ہو یا بری، میری تقدیر اللہ کی طرف سے، من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے. جب میری تقدیر، میرا مقدر اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو بدلنے والا، اس کو اچھا یا برا بنانے والا، وہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے نا کہ کوئی سٹار جو ہے ستاروں پہ جیسے لوگ بلیو کرتے ہیں وہ اس کو بدل سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. اور شرک کے بارے میں کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اس کے بعد جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم مسلمانوں میں ہی شامل ہیں، جو کچھ سٹونز کو، پتھروں کو نا لکی سمجھ لیتے ہیں اپنے لیے اور ہر ٹائم اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ بھی شرک ہے. یعنی ہمیں اللہ، اور ایک اور چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ، اللہ سے زیادہ کسی پہ بھروسہ کر لینا. ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں کہ اگر آپ فلاں چیز اپنے پاس رکھیں گے نا تو یہ چیز آپ کے لیے بہت لکی ہوگی. ایسا کچھ ہے کیا قرآن پاک میں یا کسی بھی حدیث میں ایسی کوئی چیز ملتی ہے؟ اللہ سے زیادہ کسی پہ بھروسہ کر لینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے زبان سے. زبان سے ہم نے صرف اور صرف اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے، اور اللہ کو ہی اپنا رب ماننا ہے، اپنا خدا ماننا ہے، اپنا مالک ماننا ہے، اپنا مدبر ماننا ہے، اپنا خالق ماننا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ زبان سے کسی اور کی اس طرح سے تعریف کریں گے جو کہ اللہ کا حق ہے، وہ بھی شرک ہے. ایون اگر ہم کسی نبی کو بھی اللہ سے اوپر لے کے جائیں گے نا، وہ بھی شرک ہے. ہم تعظیم میں کسی کی عزت کرتے ہوئے حد سے زیادہ چلے جائیں گے نا کہ ہم اس کی عزت میں کسی کے سامنے اتنا جھک جائیں کہ ہم سجدہ کر دیں، یہ بھی شرک میں شامل ہے، کیونکہ سجدے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل کیے نا ان پر ہم کسی اور چیز کو ترجیح دیں گے نا، وہ بھی شرک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کو سمجھتے ہیں، خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، آج کل بہت ساری ایسی نعتیں آتی ہیں جس میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز جب بھی کوئی نعت سنے نا، آپ کو اس کے ورڈنگز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ورڈز آ رہے ہیں. کہیں خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے نبی، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان پر عمل کرنا، ان کی عزت کرنا، ہر چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو ہم نعتیں سنتے ہوئے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی یا کسی بھی نیک انسان کی تعظیم میں اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ ہم اسے خدا نہ خواستہ اللہ کے برابر یا اللہ سے اوپر سمجھنے لگ جائیں. یہ بھی شرکیہ قسم ہے جو کہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. ہم لوگوں نے خود دیکھنا ہے، خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم خدا نہ خواستہ اللہ سے اوپر تو نہیں کسی کو لے کے جا رہے. ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارا دل، ہمارا سر، کوئی بھی چیز جو کہ اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے کہیں کسی اور کے سامنے تو نہیں جھک رہی. یا ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شرک کے زمرے میں جا رہا ہے. ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں سن رہے، کوئی بھی نعت یا کوئی بھی کلام، کوئی بھی ایسی چیز جس میں شرک ہو، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے کیونکہ دے ہی وہ سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن سورۃ الاخلاص میں سب سے بیسٹ ہے. دیکھیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. جو بے نیاز ہوگا وہی دوسروں کو دے گا نا. جو خود کسی کا محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اسی سے ہی مانگنا ہے. اگر ہم اللہ کے سوا کسی سے مانگیں گے نا، وہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی.
اور جو قربانی کرنی ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز جو ذبح کرتے ہیں نا وہ اللہ کے نام کی ہی ہوتی ہے. اچھا، اور پھر ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے اس میں سمجھنے کے لیے جو شرک کے زمرے میں آئے گا کہ اگر ہم کبھی بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ جادو سے کوئی کام ہم کر سکتے ہیں تو بے شک جادو پر حق ہے، نظر لگ جانا حق ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور یہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ یہ ہے اور ایسا ہو سکتا ہے، جادو سے کام ہوتا ہے. اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ میں نا ایک آیت آتی ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے آزمائش کے طور پہ دنیا میں بھیجے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت. وہ انشاءاللہ جب ہم سورۃ البقرہ کی آگے تفسیر دیکھتے جائیں گے نا تو وہ آئے گا. اس میں ایک نا اللہ تعالیٰ نے کچھ ورڈز اتارے ہیں جو اتنے بیسٹ ہیں ہماری ہر کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جادو کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جادو سے میاں اور بیوی میں لڑائی یا ان میں علیحدگی پیدا کرتے تھے اور یہ کس وجہ سے ہوتا تھا؟ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا تھا. وہ جادو سے تو کرتے تھے لیکن وہ جادو بھی جو کام کرتا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کرتا تھا. یعنی جو کوئی بھی کام جادو سے یا کوئی شیاطین کی طاقتیں ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اگر کوئی انسان جیسے کہتے ہیں نظر لگ جانے سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اگر تقدیر میں کوئی تبدیلی آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے. کسی کے فیوچر میں کوئی چینجز آتے ہیں جیسے کہ بہت سی اگزامپلس ہوتی ہیں ہمارے سامنے. تو بس یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت کے بغیر نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چاہے کوئی انسان، کوئی چیز، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی کچھ بھی کر لے. کیونکہ وہ جو شیطان ہے، وہ جو جن ہے نا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ان سب کا مالک، مدبر اور خالق بھی اللہ ہی ہے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس عالمین میں وہ جادوگر بھی آتے ہیں، وہ شیاطین بھی آتے ہیں، وہ جنات بھی آتے ہیں. کچھ بھی اللہ کی طاقت سے باہر، اللہ کے اختیارات سے باہر نہیں ہے. جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے نا تو بس ہم نے اس سے ہی سب سے اوپر سمجھنا ہے. کسی بھی انسان کو، ایون اپنی خواہشات کو، اپنی سوچ کو، کسی بھی چیز کو اللہ سے اوپر نہیں لے کے جانا. جب ہم کسی بھی پوائنٹ پہ کسی بھی چیز، کسی بھی انسان، کسی بھی فیصلے کو اللہ سے اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ ہم شرک ہی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، آمین. اعوذ باللہ من